الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے بات شروع کی تھی غزوات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور وہ معرکہ حق باطل کے درمیان غزوہ بدر جو یوم الفرقان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہ اچانک سامنے نہیں آیا، یہ پیش نہیں ہوا تھا اچانک، بلکہ اس سے قبل بہت سے حالات و بہت سے واقعات رونما ہوئے تھے۔ ان واقعات میں سے چند سرائے پر ہم نے بات کی تھی، آج غزوات پر بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا غزوہ غزوہ ابوا تھا۔ یہ پہلا غزوہ ہے جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمنان اسلام کے خلاف تیغ و سنان کے ساتھ، تلوار اور نیزے کے ساتھ، جنگی ساز و سامان کے ساتھ بنفس نفیس نکلا تھا اور اس مہم پر روانہ ہوا تھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ غرض قریش مکہ کے اس قافلے کو پکڑنا تھا۔ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے سے روانہ ہو گیا اور ابوا کے مقام تک پہنچا تو آپ کو پتہ چلا کہ قریش کا قافلہ گزر چکا ہے، چلا گیا ہے۔ لہٰذا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قریش کے آمنا سامنا نہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہم میں 15 دن گزارے مدینے سے باہر۔ اس مہم کے دوران پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے مشہور قبیلہ بنو زمرہ کے ساتھ معاہدہ کیا میثاق مدینہ کے طرز پر، اور ان کے ساتھ یہ بات طے کی گئی کہ ایک دوسرے کے حلیف رہیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے، کبھی ایک دوسرے کے خلاف دشمن کا ساتھ نہیں دیں گے اور مشکل حالات میں ایک دوسرے کے ساتھ کڑے رہیں گے۔ یہ انتہائی اہم معاہدہ تھا۔ اور پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مدینہ تشریف لائے۔ چند دن بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قریش کا ایک قافلہ گزر رہا ہے مدینے سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دفعہ پھر بنفس نفیس 200 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ نکل گئے، اس مہم پر روانہ ہو گئے۔ قریش کے قافلے میں بنو امیہ بن حلب کی سربراہی میں 100 لوگ تھے اور 2500 اونٹ تھے، لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکلنے اور وہاں تک راستے تک پہنچنے پر آپ کو اطلاع ملی کہ قافلہ چلا گیا ہے۔ لہٰذا اس قافلے کا بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے کے ساتھ سامنا نہ ہوا، لڑائی نہ ہوئی، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آ گیا۔ اس دفعہ ایک واقعہ یہ رونما ہوا کہ قریش کا ایک بدماش تھا جس کا نام قرظ بن جابر پہری ہے۔ وہ چند لوگوں کے ساتھ آ گیا تھا، خفیہ طریقے پر مدینہ منورہ کے چراگاہ پر حملہ کیا۔ لوٹ مار کی غرض سے یہ آیا تھا اور اس نے چراگاہ سے چند اونٹ، چند مویشی چرا لیے۔ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ بھی صحابہ کے ہمراہ نکل پڑے۔ 70 صحابہ کرام تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ آپ نے قرظ بن جابر پہری کا پیچھا کیا، لیکن وہ ہوشیار تھا، پہلے سے چابک دست تھا، اور اطلاع ملتے ہی وہ بھاگ گیا۔ لہٰذا ان کا سامنا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہ ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آ گیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب قریش کے کسی لشکر نے، کسی دستے نے مسلمانوں پر یا مسلمانوں کی چراگاہ پر حملہ کیا اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی عملاً کوشش کی۔ اب یہ حالات مزید سخت ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستے مزید سخت کر دیے، پہرے مزید مضبوط بنا دیے، اور اس دفعہ اب وہ واقعہ رونما ہونے والا ہے جس کی وجہ سے قریش اور مسلمان آمنے سامنے آ گئے۔ غزوہ ذی العشیرہ۔
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ مسلمانوں کے ساتھ ایک حتمی جنگ چھیڑنے اور مسلمانوں پر ایک حتمی حملہ کرنے اور ان کی وجود کو ختم کرنے کے لیے قریش مکمل تیاری کی غرض سے انہوں نے ایک مضبوط قافلہ، ساز و سامان سے لیس قافلہ، سامان تجارت سے لیس قافلہ یہ شام بھیج رہا ہے اور اس کا سارا منافع مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غرض سے کہ اس قافلے پر حملہ ضروری ہے، اس کا روکنا ضروری ہے، آپ نکل گئے۔ لیکن اس قافلے کے اندر تقریباً ابو سفیان کی سربراہی میں 1000 اونٹ تھے، بہت بڑا قافلہ تھا، اور یہ وہی قافلہ ہے کہ اس دفعہ جاتے وقت مسلمانوں کے ہاتھ نہ آیا، لیکن واپسی پر جب مسلمانوں نے اس کا گراؤ چاہا، اس کو پکڑنا چاہا، تو اس کی وجہ سے غزوہ بدر پیش آیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 200 صحابہ کرام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب راستے پر چلے گئے تو قافلہ پہلے سے جا چکا تھا، اور یہ قافلہ جب واپس آنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ راستے پر نکلے ان کو پکڑنے کے لیے، اور اس کے بعد اس کے نتیجے میں غزوہ بدر پیش آیا۔ دوسرا، اس حوالے سے اس موقع پر ایک اور سریہ پیش آ گیا جس کو سریہ نخلہ کہا جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن جہش کی سربراہی میں 12 صحابہ کرام پر مشتمل ایک دستہ بھیجا اور ان سے کہا کہ نہلا کے مقام پر، جو کہ ثقیف، طائف اور مکے کے درمیان واقع ایک جگہ ہے حدود مکہ کے اندر، اور آپ نے فرمایا کہ وہاں جا کے قریش کی ایک قافلہ ملے گی، ایک دستہ ملے گی، اس کے حوالے سے معلومات فراہم کرنا۔ یہ دستہ چلا گیا وہاں پہ، انہوں نے وہاں پر قریش کا قافلہ دیکھا، اس کے اندر چند لوگ تھے۔ مسلمانوں نے دیکھا کہ اگلے دن حرمت والے مہینے شروع ہو رہے ہیں اور یہ قافلہ حدود حرم کے میں بھی داخل ہوگا، لہٰذا اس قافلے نے انتظار نہ کی مسلمانوں کے اس دستے نے اور اس قافلے پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں ایک بندہ عمر بن حضرمی قتل کیا گیا، 2 بندے عثمان اور حکیم گرفتار کیے گئے، اور ایک بندہ نوفل باغ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ مسلمانوں نے قافلے کا سارا مالی غنیمت اکٹھا کر کے اس سے خمس نکالا اور مدینے کی جانب ان قیدیوں سمیت اور سامان کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ یہ کفر اسلام کا پہلا معرکہ تھا جس میں پہلا مقتول سامنے آ گیا قریش کی جانب سے، 2 قیدی قریش کی جانب سے، قریش کے 2 لوگ قید ہو گئے، اور پہلا خمس اور مالی غنیمت تھا۔ مدینہ منورہ کے اندر جب یہ لوگ داخل ہو گئے تو ان کو اندازہ ہو گیا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے سارا واقعہ بیان کی تو آپ نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ میں نے اسی طرح حملے کا حکم نہیں دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتول کا خون بہا ادا کی، اور پھر جو قیدی تھے ان کو آزاد کر دی اور مال غنیمت چھوڑ دی، واپس کر دی، جو قبیلے کا ساز سامان تھا واپس کر دی۔ اس واقعے نے بھی قریش کو متفکر بنا دیا، غور و فکر پر مجبور کر دیا کہ اب مسلمان مکے کے حدود میں بھی داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے، لڑائی کس طرح شروع ہوتی ہے، جنگ بدر، اس پر ہم تفصیل کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔